ہندوستان کے بعض خطوں میں صحابہ کرام نے تجارت اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہندوستان کی سرزمین کا انتخاب کر کے یہاں پر توحید اور علم اور ایسے ہی اسلامی بنیادوں کی تعلیم کا جو جھنڈا لگایا تھا، اس کے اثرات تھے کہ ہمارے بزرگوں نے اسی دعوت سے اپنے آپ کو متصف کیا اور اسی جذبے کے نتیجے میں ہر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت اپنے اندر اور جرأت پیدا کی۔ آپ دیکھیں کہ جس انداز سے 92 ہجری میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان اور سندھ کے علاقے تک آئے، جب ملتان اور سندھ کی خواتین نے، یہاں کے بعض غیر مسلم افراد نے یہ چٹھی لکھی، یہ خط لکھا مسلمان حکام کو کہ ہم کو داہر کے ڈاکو اور ایسے ہی دوسرے غنڈہ گردی کرنے والے آ کر کے آبرو ریزی کرتے ہیں، ہمارے سامان کو لوٹ لیتے ہیں۔ جب خط لکھا گیا تو وہاں سے فوج کشی کر کے سندھ اور ملتان کے علاقوں تک محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے، جو تابعین میں سے تھے، اور آ کر کے یہاں پر تمام اقوام کے ساتھ انہوں نے معاہدے بھی کیے، اور جس نے ان کی بات نہیں سنی اس کے خلاف فوج کشی کی گئی اور ظلم و جور کو ختم کر کے امن و سلامتی کا جھنڈا گاڑا گیا۔ تو یہ تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ اس کے ایک ہی سال کے بعد آپ دیکھیں 93 ہجری میں اسی ہندوستان کے جنوب میں واقع جو کیرل کا علاقہ ہے، وہاں پر مالک بن دینار کی ایک مسجد کی تاسیس رکھی گئی۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد کا واقعہ ہے، خلافت راشدہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس کی تاسیس رکھی گئی اور اس کے بعد وہ مسجد، اس کے آثار، اس مسجد کا وجود آج بھی موجود ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عرب دنیا کے حقیقی اسلام سے ہندوستان کے لوگوں کا گہرا تعلق رہا ہے۔ آپ جائیں، چنئی کے سواحل پر چلے جائیں، مالابار کے سواحل پر چلے جائیں، بمبئی کے سواحل پر چلے جائیں، اور ساحلی علاقوں پر آپ جا کر کے وہاں کے بزرگوں سے پوچھیں کہ وہاں کون کون سے عرب خاندان آئے، آل بسام آئے، آل بقائی آئے، حوارمہ آئے۔ ان لوگوں نے آ کر کے یہاں تجارت کی اور یہاں پر بہت سے لوگ بس گئے۔ آج بھی وہ خاندان موجود ہیں۔ بمبئی کے علاقے میں زکوٰۃ ناکہ تھا جو صحابہ کرام کے دور میں باقاعدہ قائم کیا گیا سمندروں پر، کہ وہاں سے جو بھی گزرے گا اس سے ٹیکس وصولا جائے گا۔ ابھی ماضی قریب تک اس ناکے کو زکوٰۃ ناکے کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، اب اس کے نام تبدیل کر دیے گئے۔ آپ دیکھیں چٹائی کو بہت سے علاقوں میں حصیر آج بھی کہا جاتا ہے، کیلے کو موز آج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عربوں کی آمد کے آثار تھے جو آج تک باقی ہیں۔ بہت سارے جنوبی ہند کے ایسے علاقے ہیں جہاں صحابہ کرام کی تدفین ہوئی اور ان کی مبارک قبروں کے آثار آج بھی باقی ہیں، ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔